لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفضل أمري إلى الله إن الله رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله من أفضل الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. والحمد لله على كل نعمة فاستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه الذي جعلنا من المتمسكين بولاية العلي أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي يرفعني نفسه ولم يتركني في بنيان القلوب. والحمد لله الذي جعلني من أمة محمد. والحمد لله الذي جعل رزقي في يده ولم يجعله في أيدي الناس. والحمد لله الذي ستر ذنوبي وعيوبي ولا تمنعني بين الناس. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين رسول الثقلين أبي القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على آبائهم أجمعين وغاسلي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. صلاة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والدہ قدرت میں منتخب کی ہوئی خواتین کے سلسلے میں شروع ہے. جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کی اور دنیا کی بہترین عورتوں میں 4 عورتیں ایسی ہیں کہ ان کو امتیاز حاصل ہے. یہ خدا کریم نے ان کے کردار، ان کی بلندی سیرت اور اخلاق و عفت کی بنیاد پر سرداری دی. ایک وہ ہے کہ جو مادر عیسیٰ یعنی نبی الہی حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی جناب مریم ہیں. دوسرے جناب سارہ ہیں جو جناب مظاہر کی بیٹی. تیسرے جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں جو شریک حیات ہے بزرگ ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور چوتھا نام ہے حضرت خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ہیں وہ عورتیں کہ جن کو خدا نے منتخب کیا ہے. اسی عنوان کے تحت قدرت نے اعلان کیا. جناب مریم سے کہا گیا کہ مریم اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہاری سیرت اور تمہارے کردار کی بنیاد پر ہماری پاکیزگی کا اعلان کر دیا. اور
انتخاب دوم یہ ہے کہ تمہیں تمام عالمین کی عورتوں پر سرداری دی ہے، اس کے شکریہ میں تم اللہ کی اطاعت کرو، تواضع و انکساری برتو، بارگاہ الہی میں حاضر رہو، وزدی اور اپنی عزت کے شکریہ کے طور پر خدا کا سجدہ کرو، اپنی بلندی کی بنیاد پر اللہ کو سجدہ کرو، ورکعی مار راکعین، اور وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں بارگاہ خدا میں رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرتی رہی۔ کل گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے جناب مریم کو ان کی عفت اور ان کی پاکیزگی کی بنیاد پر انتخاب کے لیے پروردگار نے ان کا نام دیا اور ان کو منتخب کیا۔ یہی وہ خاتون ہے کہ جن کا نام قرآن میں صحیح طور سے ہے۔ ان کی عفت کی ذمہ داری خدا نے لی، اور وہ جب ڈر رہی تھی تو جناب پروردگار عالم نے اپنے ملائکہ کے ذریعے سے ان کو اس سلسلے میں یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے تمہیں طاہر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جناب مریم کی ولادت کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی ماں نے نظر مانی تھی اور انہیں بیت المقدس کے لیے خدمت خانہ خدا کے لیے رکھا تھا، اور جب وہ جوان ہوئی تو ان کو پروردگار نے جناب عیسیٰ جیسا بیٹا دیا، جس کے نتیجے میں لوگوں نے بہتان لگائے، بہت ساری باتیں کی۔ وہ پروردگار نے اس کا جواب جناب عیسیٰ کے ذریعے سے دلوایا، جنہوں نے گھروالے سے کہا انی عبداللہ آتانی کتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ یہ ان کا قول ہے جو اپنی ماں کی عصمت کے سلسلے میں گواہی دی۔ قرآن کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں تاریخ اسلام میں کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر نہ گفتگو کرنے والے بچے جو بالکل جو ہے بات نہیں کر سکتے، جو صلاحیت نہیں ہوتی جس عمر میں، اس عمر میں پروردگار نے ان کو صلاحیت بھی گفتگو کرنے کی۔ ان میں 2 بچے تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی معصوم یا معصومہ کی عصمت کی گواہی کے لیے زبان کھولی، اور ایک وہ بچہ ہے کہ جس نے اپنی عظمت اور اپنی بلندی اور اپنے علم کا اظہار کرنے کے زبان کھولی۔ ایک جناب عیسیٰ تھے کہ جنہوں نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، ان کی عفت کی گواہی دی، اور ایک بچہ اور تھا جس نے جناب یوسف کی عفت کی گواہی دی اور ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور ان کے سلسلے میں یہ اعلان کیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہوا یہ خاص بندہ ہے اور تمام گناہوں سے پاک ہے۔ تیسرا بچہ جناب حضرت امیر المومنین علی بن طالب جنہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں 2-3 دن کی عمر میں اپنی عظمت اور اپنی بلندی کا اعلان کیا، جو قرآن مجید کی آیت کی کھلی ہوئی تفسیر ہے، جس سے پروردگار فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے رحمانیت کا اعلان کیا اور علم القرآن، قرآن سکھایا، پڑھایا اور اس کی تعلیم دی، اور خلق الانسان، اور انسان کو خلق کیا، وعلمہ البیان، اور اس کو جو ہے بیان کی صلاحیت بھی دی۔ تو اس کی تفسیر کے لیے مولانا متقیان نے زبان کھولی۔ جناب عیسیٰ جو اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دے چکے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے بہت سارے لوگ جناب عیسیٰ کی گفتگو سے جناب عیسیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جناب مریم سے انہیں محبت ہوئی، جناب مریم سے ان کو جو ہے کوئی شکایت نہ رہی۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں بغض و حسد کی بنیاد پر، یہ طریقہ کار دنیا کا ہے کہ جب کسی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس عظمت سے خوش ہوتے ہیں، اکثر وہ ہیں کہ جو عظمت کو دیکھ کر انسان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جناب مریم کی عظمت جب ظاہر ہوئی تو ان کو خاص طور سے کچھ عورتیں جو تھیں مستقل ان کی دشمن ہو گئی، ان کی جو ہے شکایت، اس زمانے کے جو بادشاہ تھا جو ہیروس کر کے اس کا نام تھا، وہ بادشاہ تھا شام میں، وہاں جو ہے وہ اس سلسلے میں اس کی ان کی شکایت ہونے لگی، مستقل جو ہے ان کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، تو اس نے جناب عیسیٰ کے بارے میں جب بات چیت کی تو جناب عیسیٰ کے کچھ معجزات بیان کیے گئے، ان کی عظمتیں بیان کی گئی، تو وہ دشمن ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر جناب عیسیٰ کو لے کے جناب مریم اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے وحی ہوئی خدا کی طرف سے۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا یوسف نجار، یہ جناب مریم کا کزن تھا، چچیرا یا ماموزاد بھائی تھا۔ جناب مریم اور جناب
جناب عیسیٰ کی جو ماں جناب مریم تھی اور جناب یحییٰ کی ماں گرامی جو تھی، جناب مریم اور جناب یحییٰ کی ماں جو ہے وہ بہن تھی، وہ خالہ اور بہن بھانجی تھی۔ جناب زکریا کی جو زوجہ تھی وہ جناب مریم کی خالہ تھی۔ تو اس طرح سے وہ نجار جو تھا، وہ یوسف نجار، وہ بھی ان کا کوئی رشتہ دار لگتا تھا۔ اس کو حکم ہوا خدا کا کہ کسی طرح سے میرے بندے کو بچانے کے لیے تم شام سے نکل جاؤ اور مصر کی طرف کوچ کر جاؤ۔ تو یہ سلسلہ یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے سلسلہ ہجرت یہ نبی کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے حکم خدا سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسری طرف ہجرت کی۔ اور جناب مریم جو ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر مصر کی طرف چلی گئی۔ مصر کی طرف چلی گئی، جب حفاظت تو ہو گئی بچے کی، وہاں تو جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن ایسے حالات میں جہاں پردیس ہو وہاں معاشیات کا مشکلات ہوتی، معاشیات کی پرابلم ہوتی، تو معاشیات کے لیے بڑی مشکلیں ہوئی۔ تو وہاں جو ہے خاص طور سے ایک جگہ معین تھی کہ جہاں جو لوگ پردیسی ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، جو لوگ نادار ہوتے تھے، ان کو کچھ غلہ دیا جاتا تھا۔ وہ دہقان تھا، کسان تھا، اس کے گھر میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ جناب مریم بھی وہاں لے جائی گئی۔ جناب مریم وہاں پہنچی تو اس وقت جو ہے اس دہقان کے یہاں کچھ چوری ہو گئی، تو اس کا کچھ سامان ہٹ گیا۔ اس نے جو ہے لوگوں کو الزام لگایا، جو غربا تھے کہ ان میں سے کسی نے چوری کیا۔ جناب مریم کو غربا کی ہجو یا غریبوں کے بارے میں اس طرح کے جملے جو اس نے یوز کیے تھے، استعمال کیے تھے، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اور ایک معصومہ اور ایک جو ہے عصمت کی مالکہ ذمہ دار عورت کا ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تو اپنے غیروں کے بارے میں بھی غلط باتیں پسند نہیں کرتی، اور ہمیشہ ایسی عورتیں کہ جن کو اللہ نے باعظمت بنایا ہے انہوں نے اپنے نفس پہ دوسروں کو مقدم کیا۔ جناب مریم نے بھی اپنے نفس پہ دوسروں کو مقدم کیا۔ بارگاہ الہی میں فریادی ہوئی اور ان کے جو ہے چہرے سے ظاہر ہوا کہ وہ غمگین ہیں۔ جناب عیسیٰ نے ان کے غم کو بھانپ لیا اور سمجھ لیا، اور سمجھنے کے بعد ماں سے پوچھا کہ مادر گرامی آپ غمگین کیوں؟ تو میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کی ماں چونکہ معصومہ تھی، ایک ذمہ دار تھی، ان کو تکلیف ہوئی غریب کی ہجو پر۔ جب جناب مریم کو اس طرح تکلیف ہوئی تو فخر مریم جناب پیغمبر اسلام کی بیٹی بھی کیسے برداشت کرے کہ کسی غریب کی ہجو کی جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جہاں لوگ کالوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، وہاں پیغمبر کی بیٹی نے اپنے گھر میں کنیزی کے طور پر رکھ کے سیاہ فام کنیز کو اتنا بہتر بنا دیا کہ 20 سال تک قرآن کی آیتوں سے گفتگو کرتی رہی۔ ایک سوال جناب عیسیٰ نے کہا کہ مادر گرامی آپ جو ہے بہت غمگین ہیں، کیا وجہ ہے؟ جناب مریم نے فرمایا کہ یہ اس طرح کی گفتگو ہمارے لیے شاق ہے، اور کسی بھی نادار کے سلسلے میں اس کی ناداری کا فائدہ ہوتا تو اس طرح الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جناب مریم سے کہا کہ جناب عیسیٰ نے ایک معجزہ وہاں پہ ظاہر ہوا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں جو ہوں اس کے بارے میں آپ کو خبر دوں کہ کس نے چوری کیا ہے۔ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ بات صاف ہو جائے تاکہ جو اور مظلوم اس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ جناب عیسیٰ نے جو ہے وہ آواز دی کہ جو ہے ایک شخص جو اندھا تھا اور ایک شخص جو بالکل اپاہج تھا کہ ان دونوں کو بلایا جائے۔ ان میں سے دونوں کو جب بلایا گیا کہ ان لوگوں نے چوری کی۔ کہا وہ کیسے؟ کہ اندھے سے کہا اس اپاہج کو کاندھے پہ بٹھا کے لے چلو۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں لے جا سکتا، میں اندھا ہوں، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، کمزور، اس کو نہیں کاندھے بٹھا سکتا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ جب چوری کرنا تھی تب تو نے بٹھا لیا، اور آج ہم تجھ سے کہیں تو بٹھاتا نہیں ہے۔ تو اس کے سامنے جو ہے جب یہ بات کھلی تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے جرم کیا ہے اور میں نے قبول کیا جرم کو۔ اس کا جرم قبول ہوا اور مظلوموں کی جو ہے رہائی ہو گئی۔ اس کے بعد جناب مریم وہاں سے نکلی۔ جب کوئی طریقہ ایسا اپنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں معاشی حالات اچھے ہو جائیں، جناب مریم نے جناب عیسیٰ کو ایک رنگریز جناب عیسیٰ کے جو ساتھی رہتے تھے، اصحاب جو تھے، جناب پیغمبر کے ساتھی جو تھے ان کو اصحاب کہا جاتا ہے عربی میں، لیکن جناب عیسیٰ کے جو ساتھی تھے ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں بعد بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو حواری کہا جاتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ نصارہ کو نصارہ کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے۔ جناب مریم نے جو ہے ان کو ایک رنگریز جو رنگ دینے والا کپڑوں کو تھا اس کے پاس چھوڑ دیا، کہا کہ اس کو آپ جو ہے اپنا ہنر سکھائیے تاکہ کچھ سیکھ جائیں۔
اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنے آزوتے کو فراہم کر سکے، اور جناب مریم نے ان کے بعد چھوڑا اور اس نے جو ہے جناب عیسیٰ کو متوجہ کیا۔ جتنے بھی کپڑے رکھے تھے جناب عیسیٰ نے ایک ہی ڈرم میں ڈال دیے، یہ ان کا ایک خاص معجزہ تھا۔ انہوں نے ایک ڈرم میں ڈال دی، اس میں ایک ہی کلر کوئی بھی کلر رہا ہو۔ جب وہ واپس آیا ان کو چھوڑ کے گیا تھا، آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک ہی ڈرم میں سارے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تو گھبرا گیا، کہنا اب تو جن لوگ کپڑے وہ ہماری جان کھا جائیں گے، یہ کپڑا سرخ رنگنا تھا، یہ کپڑا سیاہ رنگنا تھا، یہ کپڑا گرین رنگنا تھا، رنگ الگ الگ ہونا چاہیے تھے، تو آپ نے ایک ہی میں ڈال دیا، ہم آپ کو نہیں سکھا سکتے۔ جب یہ کہا جناب عیسیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آپ نام لیتے جائیے، میں کپڑا نکالتا جاؤں۔ اس نے کہا گرین کلر، تو گرین کلر کا کپڑا نکلا، ایک ہی کلر سے لال کلر بھی نکل رہا، ہر جو کلر وہ بولتا جا رہا ہے ایک ہی ڈرم سے وہ سارے کلر نکلتے جا رہے ہیں۔ خاتمہ بصرت نے کہا کہ یہ کام کسی نبی خدا یا چنندہ خدا کو ہو سکتا ہے، عام انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس کو معجزے بھی دیتا ہے۔ اگر جناب عیسیٰ اپنی زندگی میں معجز نما ہو سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ احمد مجتبیٰ کی اولاد بھی معجز نما ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں معجزے دکھائے، انہوں نے اپنی زندگی میں معجزے دکھائے۔ ایک اس کے بعد جو ہے ان کو وہی حکم ہوا کہ آپ جو ہے یہیں پر رہیے، تقریباً 8 9 یا 10 سال یا اس سے زیادہ سال تک وہاں مصر وہ لوگ ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت جو تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جو ہے اس کے بعد حکم ہوا کہ اب تم لوگ جا کے واپس شام کی طرف جاؤ۔ شام کی طرف لوگ واپس آئے تو ایک جگہ تھی جس کا نام تھا ناصرہ، اس قریے کا نام تھا جس میں جناب عیسیٰ رہے تھے۔ بس یہیں تک مجھے عرض کرنا ہے جناب مریم کے سلسلے سے، آگے بہت ساری باتیں، لیکن مجھے صرف جو ہے آگے بڑھنا ہے 2 4 جملے کہہ کے جناب مریم کے بارے میں، کیونکہ پیغمبر نے ان کا سلسلہ بھی پیش کیا ہے۔ تو اس ناصرہ کی طرح، ناصرہ جو تھی وہ قریہ تھا، وہاں رہنے لگے، اس لیے وہاں کے رہنے والے جو جناب عیسیٰ کے ماننے والے تھے ان کو اس لیے نصارہ کہا جاتا ہے، چونکہ وہ مقام ناصرہ پر امام رضا علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد، کہ جناب مریم کے ساتھ، جناب عیسیٰ کے ساتھ رہنے والوں کو حواریین کیوں کہا جاتا ہے؟ حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب مولانا نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ دھوبی تھے، کپڑے دھویا کرتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے، لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہدایت کرتے تھے، اپنے ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا کر برائیوں کی گندگیوں سے دور رکھتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ایک دعا جناب مریم کی، بس اس کے بعد جناب مریم جس وقت جو ہے وضع حمل ہونے والا تھا اور درد ہوا نکلی تھی، جناب مریم باہر جا رہی تھی، کچھ لوگ ملے، ان سے راستہ پوچھا تھا جہاں ان کو جانا تھا بیت اللہ، تو لوگوں نے غلط راستہ بتایا۔ ان لوگوں کو جناب مریم نے یہ دعا کی تھی ان کے لیے کہ تم نے ہمیں غلط راستہ بتایا، خدا تمہارے پیشے کو ذلیل کرے اور تم لوگ ہمیشہ ذلیل رہو۔ وہ قوم آج بھی ذلیل ہے، اور کچھ لوگ آگے بڑھ کے ملے تھے، وہ لوگ تاجر لوگ تھے جو تجارت کرنے والے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے صحیح راستہ بتایا۔ جناب مریم نے ان کے لیے دعا کی کہ خدا بند کریم تمہارے مال تجارت برکت دے اور تمہارے پیشے کو عظمت دے، اور ہمیشہ لوگوں کو تمہاری طرف محتاج رکھے۔ یہ جناب مریم کی دعا تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جناب مریم سے لے کر اہل بیت تک اکثر انبیاء کی زندگی میں 2 ہی پیشے رہے ہیں، یا انہوں نے تجارت کی ہے یا پھر انہوں نے زراعت کی ہے۔ صلوات دے محمد علیہ یہ زندگی جناب مریم کی مختصر زندگی کے سلسلے میں، جناب مریم ایک وہ خاتون کے جو قیامت کے پروردگار عالم نے جن کو منتخب کر لیا لوگوں، ان کی عفت کی بنیاد پر، ان کی عظمت اور بلندی کی بنیاد پر، ان کا کیریکٹر تھا۔ دوسری بیوی کا نام ہے جناب آسیہ، جن کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب آسیہ بنت مزاحم جو زوجہ فرعون تھی، فرعون کی جو زوجہ تھی، ان کا نام آسیہ تھا۔ ان کو بھی اللہ نے منتخب کیا، جو پیغمبر نے فرمایا کائنات کی بہترین عورتوں میں جناب آسیہ۔ جناب آسیہ کو کیوں منتخب کیا؟ یہ جناب آسیہ جو تھی کچھ دن تک وہاں دربار فرعون میں رہتی رہی، اور اس کے ساتھ چونکہ زوجیت میں تھی، مومنہ تھی۔ 2 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر کی حدیث اور جو ہے روایتیں بھی ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ ان میں ایک ذات ہے جناب آسیہ کی کہ جس نے کبھی کفر اختیار نہیں کیا، اگرچہ فرعون کے ساتھ رہتی رہی مگر کبھی بھی کفر کی طرف متوجہ نہیں کی۔ یعنی
ہم لوگ یا کبھی بھی ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں یہ چیز نہیں ممکن ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا، جناب آسیہ نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ ہم ظالم بادشاہ کی زوجیت میں رہتے ہوئے بھی، جبکہ وہ نافرمان خدا تھا، اگر اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں تو تم آزادی میں اپنے ایمان کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ ایک وہ تھی کہ جنہوں نے کبھی کفر اختیار نہیں کیا، دوسرے مومن آل فرعون جناب حزقیل جن کا نام تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ٹاپک جو ہے تھوڑا سا خشک ہے، اس لیے یہ تاریخی معاملات ہیں، آگے انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو باتیں آئیں گی جناب سیدہ تک مجھے پہنچنا ہے اور اسی ذریعے سے پہنچنا ہے۔ سوال دے محمد جناب آسیہ جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کفر نہیں کیا۔ ایک دوسرا حزقیل، جناب حزقیل جو تھے وہ مومن آل فرعون، جناب موسیٰ کے زمانے میں جو تھے مومن آل فرعون سب سے اہم شخصیت یہ تھی، یہ بھی مستقل طور پر تقیہ کے عالم میں رہے، اور جب فرعون کے یہاں جادوگروں کے ذریعے سے فرعون کے سامنے مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے جو ہے ہار مانی اور سجدہ کیا، تب انہوں نے اپنا ایمان کھولا، جس کے نتیجے میں دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حزقیل کو جو ہے ڈھونڈنے کے لیے جب فرعون نے اپنے لشکر والوں کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، تو مومن علیہ فرعون حزقیل جو تھے وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے، دیکھا کہ وہاں ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں اور جانے کے بعد ان کو قتل کر دیں عالم نماز میں، کہ دیکھا کہ کچھ جانور ہیں جو ان کے چاروں طرف حفاظت کر رہے ہیں، کچھ جانور ہیں جو ان کے چاروں طرف حفاظت کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ آگے بڑھے تو ان میں سے ایک جانور نکلا کہ جو طول و عرض میں اونٹ کی شکل تھا، اونٹ کی مانند تھا، اس نے ان کی طرف حملہ کیا تاکہ وہ لوگ آگے نہ بڑھ سکے، وہ لوگ وہیں پر رک گئے اور اتنی دیر تک وہاں کھڑا رہا جب تک کہ مومن آل فرعون نے یعنی جناب حزقیل نے جب تک نماز کو پورا نہ کر لیا۔ یعنی خدا نے یہ بتایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو کسی ذریعے سے بھی حفاظت کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے لیے جیتے رہو، میں تمہارے لیے کرتا رہوں گا۔ سلوات بھیجو محمد۔ میں یہاں پر ایک جملہ اور کہوں گا تاکہ میری بات اور تھوڑی سی آگے بڑھنے میں میرے لیے آسانی ہو۔ وہ جملہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں، تو جو چاہتا ہوں انسان کی زندگی میں تین، یہ تاریخ بہت اہم ہے اور تاریخ کو جو ہے بیان کرنا بھی بہت بڑا مشکل کام ہے، اس کو جو ہے ایک جملہ ادھر ادھر ہو تو اس کی بڑی ذمہ داری، لیکن آپ جو ہے ہماری بات غور کریں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ تک میں اپنی بات پہنچا سکوں گا۔ جناب انسان کی زندگی میں تین مرحلے ایسے ہیں، تین موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو وحشت محسوس ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑا وحشت ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، کہا کے لیے انسان کی انتقال ہو گیا ہے، اسے وحشت قبر کی نہیں، وحشت قبر تو ایک اہم مسئلہ اپنی جگہ پہ، لیکن تین موقع ہیں کہ جہاں پہ انسان کو وحشت محسوس ہوتی ہے۔ ایک موقع ہے کہ جب انسان پہلی بار دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، یعنی جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، چلاتا ہے، یعنی سب سے اہم مرحلہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد فوراً جیسے ہی اجنبی دنیا میں آتا ہے اس کے لیے وہ سب سے بڑا وحشت کا موقع ہوتا ہے، خوف کا موقع ہوتا ہے۔ دوسرا موقع کہ جب انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے، تب اس کے لیے وحشت کا موقع ہوتا ہے۔ تیسرا موقع وحشت کا ہوتا ہے جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ وجہ کہ قرآن مجید میں 2 نبیوں پر اس طرح سلامتی بھیجی گئی ہے۔ ایک جناب یحییٰ تھے، یحییٰ بن زکریا، ان کا ذکر مجھے چونکہ یحییٰ کے سلسلے سے نہیں ہے مجھے وہ ذکر بھی نہیں کرنا، صرف اتنا بتا دینا ہے۔ جناب یحییٰ تھے، ایک جناب عیسیٰ تھے۔ جناب یحییٰ کے لیے قرآن میں حکم ہے کہ سلام ہو یحییٰ پر اس وقت جب وہ پیدا ہوئے، اس وقت جب وہ مرے، اور اس وقت بھی جب وہ مبعوث کیے جائیں گے۔ ان تینوں موقعوں کو قرآن نے بتایا کہ یہی 3 موقع ہیں جو وحشتناک ہیں، کہ جب انسان کے لیے وحشت ہوتی ہے، ولادت کے وقت اور اس کے بعد جو ہے موت کے وقت، اور اس کے بعد جب انسان کو اٹھایا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب عیسیٰ دوسرے ہیں، ایک جناب یحییٰ ہیں، دوسرے جناب عیسیٰ ہیں۔ جناب عیسیٰ نے خود سلام بھیجا اپنے اوپر، سلام علیہ یوم ولدت و یوم مت و یوم بعثت، مجھ پر سلامتی ہو خدا کی کہ جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ 3 موقعوں کے لیے انہوں نے خاص طور سے اپنے لیے سلامتی کا اعلان کیا پروردگار کی طرف سے کہ اللہ جو ہے مجھ پر سلامتی بھیجے۔
تو یہی مرحلہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے. پھر میں دوہرا دوں, وقت ولادت وحشت ہوتی ہے انسان کو جب اجنبی دنیا میں آتا ہے, وقت موت وحشت ہوتی ہے جب اجنبی دنیا میں جاتا ہے, اور وقت بعثت وحشت ہوتی ہے جب انسان کو اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. جناب عیسیٰ نے جو ہے یہی وجہ ہے, جناب عیسیٰ نے جناب سام یافس, حام سام اور یافس, یہ 3 بیٹے تھے جناب نوح کے, جن کے ذریعے سے دنیا دوبارہ آباد ہوئی. الگ الگ جو ہے رہتے تھے, حام سام یافس. سام کی اولاد سیاہ رنگ کی تھی, حام کی اولاد جو ہے سرخ تھی, اور یافس کی اولاد جو ہے سرخ و سفید. اس طرح سے الگ الگ خطوں میں رہتے تھے. تو سام کو جناب عیسیٰ نے جب زندہ کیا, جناب عیسیٰ کا زمانہ اور جناب نوح کا زمانہ کتنا لمبا ہوگا. اس کے بعد جناب سام کی زندگی کہ کتنے سالوں کے بعد جناب سام کو جناب عیسیٰ نے جب زندہ کیا, فقط جو ہے کچھ سوالات کی بنیاد پر کہ وہ جو ہے وقت موت جو کیا ہوتا ہے اس کو پوچھنے کے لیے جب ان کو زندہ کیا, تو جیسے ہی وہ اٹھے ان کے آدھے سر کے بال سفید تھے. جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ بھئی تمہارے آدھے سر کے بال کیوں سفید ہیں؟ کہا کہ میں جب دنیا سے گیا تھا تو میرے سارے بال سیاہ تھے, مگر میں چونکہ اب اٹھا ہوں اور جب آپ نے آواز دی ہے اور خدا کی طرف سے مجھے ذکر کیا گیا تو میں سمجھا کہ شاید جو ہے بعثت کا موقع آ گیا, مجھے اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ میرا حساب و کتاب ہو. تو اس خوف کی بنیاد پر میرے بال سفید ہوئے. تو یہ 3 موقع ہیں وحشت کے کہ جہاں انسان کو بہت بڑی وحشت ہوتی ہے. لیکن اہل بیت نے ایک ذریعہ بتایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو تینوں وحشتیں دور ہو سکتی ہیں. ولادت کی وحشت دور ہو سکتی ہے کہ اس کو محبت آل محمد پر ماں نے پیدا کیا ہو. موت کی وحشت دور ہو سکتی ہے کہ محبت آل محمد پر مر جائے. من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. علی آواز دیتے جو میری محبت لے کے مرتا ہے میں اس کے سیانے پہلے آ جاتا ہوں. تو جب علی آ جاتے ہیں تو وحشت کی کیا مجال جو آ جائے. قبر کی وحشت کو دور کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے, اور اگر محشر کی وحشت کو دور کرنا ہے تو فاطمہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. ایک سوال وحشت محشر کو فاطمہ کے سوا کوئی دور نہیں کرتا. سمجھئے گا, دیکھیے جناب علی علیہ السلام کے سلسلے میں جو سلسلہ ہے, جو حدیث ہے کہ علی کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے. علی کے چاہنے والے, آپ میری بات سمجھ, علی کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے, یہ حدیث ہے. مگر یہ گارنٹی نہیں, یہ گارنٹی ہے کہ جنت میں جائیں گے, یہ گارنٹی نہیں کہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ گارنٹی اس حدیث میں علی کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے, یہ گارنٹی ہے. لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن فاطمہ کے لیے, فاطمہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچانے والی. علی کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے اور فاطمہ کے چاہنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے. اور جو جنت میں جانا کمال نہیں ہے, جہنم میں نہ جا کے جنت میں جانا کمال ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. 3 معنی ہے فاطمہ کے, جو بات آگے میں کر دوں. 3 معنی ہے فاطمہ کے. فاطمہ کے 3 معنی ہیں. ایک پہلا معنی ہے فاطمہ کے معنی ہے, کہاں ہے تو تینوں ایک ہی جیسے لیکن تفسیر الگ الگ ہے. فاطمہ کے معنی ہے عاجز. پہلا معنی عاجز کا یہ ہے کہ لوگ ان کی معرفت سے عاجز ہیں. فاطمہ کی معرفت ممکن نہیں ہے, اور فاطمہ کا تقابل کسی سے ہو نہیں سکتا. جناب مریم سے بھی ان کا کوئی تقابل نہیں, بلکہ ان کی بیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی جو ہے ان کا بھی تقابل جناب مریم سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کے زمانے میں جو ایگزامز تھے وہ ان کے زمانے میں نہیں تھے. جناب زینب کے لیے کہتے ہیں حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں, کیا کہنا, حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں, آب کوثر سے نہالوں تو تیرا ذکر کروں, آب کوثر سے نہالوں تو تیرا ذکر کروں, بزم سدرا کو سجالوں تو تیرا ذکر کروں, سر پر قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں, سر پر قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں, تاج عصمت ہے تیرا نام گرامی زینب,
تاج عصمت ہے تیرا نام گرامی زینب، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زینب۔ ایک سلوات بھیجیں محمد۔ پہلا عاجز کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کی معرفت سے عاجز ہیں، یعنی علی کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں جو ہے کہی گئی ہیں کہ ان کی معرفت سے بھی لوگ آئے، لیکن زہرا وہ شخصیت ہے کہ جن کی معرفت سے لوگ عاجز ہیں، معرفت ممکن نہیں ہے، تمام الہی اور اتنی باعفت خاتون۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب زہرا نے خواہش کی کہ ایک انگشتری چاہیے جو پروردگار عالم کی طرف سے ان کے لیے معین تھا، جو انگشتری جناب سیدہ تک پہنچائی جائے۔ جناب سیدہ مصلی اور نماز عبادت الہی کے بعد جب اٹھی تو مصلی کو لپیٹا، اس کے نیچے انگشتری رکھی تھی، اٹھایا اور ان کی انگلی میں انہوں نے پہن لیا۔ بہت ساری آیتیں، بہت ساری پیغامات، احکام الہی، بہت سارے پیغام جو ہے لے کے جناب جبرائیل آئے، لیکن خدا نے عصمت فاطمہ کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے کہ ایک تو نور فاطمہ کسی کے ذریعے سے نہیں بھیجا، دوسرا اگر نجی طور سے کوئی چیز زہرا کے لیے تحفہ بھیجنا تھا تو جبرائیل کو ذریعہ نہیں بنایا، خدا نے ڈائریکٹ جناب زہرا کی طرف اس انگوٹھی کو بھیجا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ زیب انگشت زہرا ہونے والی چیز کو کوئی بھی انسان تو کیا ملک بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو اتنی موقع پر پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ یہ وحشت کے موقع ہوتے ہیں، ایک موقع ولادت کا وقت، ایک موقع موت کا وقت، ایک موقع بے-عصمت کا وقت، دوسری زندگی۔ تو جناب عیسیٰ نے اپنے لیے خود اعلان کیا اور دعا کی بارگاہ میں سلام علیہ یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب میں اٹھایا جاؤں گا۔ جناب حیض الدین کا جو میں ذکر کر رہا تھا، ان کے لیے بھی خدا نے یہ اہتمام کیا، خوف کے سلسلے میں کہا کہ بے خوف رہو، نماز اطمینان سے پڑھو۔ نماز تمام ہوئی تو پیچھے مڑ کے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں، سپاہی جو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے بارگاہ الہی میں ملتمس ہوئے کہ پروردگار اگر یہ لوگ میری طرف سے نیک ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو محفوظ رکھ، اگر میری طرف سے بد ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے اوپر خود فرعون کو مسلط کر۔ وہ دو شخص تھے جو آئے تھے، اور جب انہوں نے جو ہے دیکھا کہ نبی اسکیل جو ہے جانے کی تیار نہیں ہے تو بہت حجت کی، لیکن نبی اسکیل تیار ہو گئے، میں دربار میں چلنے کے لیے تیار ہوں، محفوظ رکھنے والا خدا ہے، اسے زندگی دی ہے کہ وہ چاہے کہ زندہ رہوں گا اس کی طرف سے، نہیں تو مر جاؤں گا، میں اتنے دن تقیہ میں رہا، اب حکم تقیہ نہیں ہے، اس لیے میں اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں چلے، دونوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں تو فرعون کو سب کچھ بتا دوں گا، دوسرا کہنے لگا میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں اس شخص میں نیکیاں دیکھ رہا ہوں، ایسے باعث عظمت انسان کو قتل ہونے کے لیے میں ذریعہ نہیں بنوں۔ دونوں یہ نیت لے کے چلے، جو نہیں بتانے قسم کھائے ہوئے تھا وہ خاموش رہا، جس نے بتانے کی بات کی اس نے بہت ساری باتیں ساری بتا دی حزقیل کے بارے میں۔ اب بتانے کے بعد جو ہے ابھی خاموش ہوا تھا کہ جناب حزقیل جو ہے اس کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی دربار میں آئے تو فرعون نے ان دونوں سے پوچھا، اور خاص طور سے اس سے جو بول رہا تھا کہ بتا تیرا خدا کون ہے، تو اس نے کہا کہ میرا خدا تو ہے، فرعون کو خدا مانتا تھا۔ جب اس سے پوچھ چکا تو جناب حزقیل سے پوچھا کہ آپ کو خدا کون ہے، جناب حزقیل نے کہا کہ جو اس کا خدا ہے وہ میرا خدا ہے، جو اس کا خدا ہے وہ میرا خدا ہے۔ جب یہ سنا تو فرعون خوش ہو گیا، وہ سمجھا کہ شاید مجھے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ جو اس کا خدا ہے وہ میرا خدا ہے، جو اصلی خدا ہے۔ اس نے فوراً اس کو بلایا، کہا کہ اس کو سولی پر چڑھایا جائے، یہ ایک مومن اور ایک میرے چاہنے والے کے خلاف بغاوت کر رہا تھا۔ اس کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا اور جناب حزقیل کو سب چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں جناب حزقیل کو قتل کر دیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اظہار ایمان کیا۔ ایک وہ تھے کہ جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں کفر اختیار نہیں کیا، دو شخص تھے۔ جناب حزقیل کے مرے گا ان کی جو ہے زوجہ تھی، 2-3 بچے تھے، ان کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا، چونکہ ان کی جو بیوی تھی وہ فرعون کی لڑکیوں کے لیے مشاطہ جو کنگھی وغیرہ ہوتی، چوٹی ہوتی، ان کی میکپ کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس کی بیوی کا جو ہے کنگھی گر گئی، اس نے بسم اللہ و باللہ کر کے جب اٹھایا تو فرعون کی لڑکی نے پوچھا کہ یہ کس کا نام لیا ہے، میرے باپ کا نام لیا ہے کوئی اور؟ تو اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا کہ نہیں، میں تیرے باپ کو خدا نہیں سمجھتی، میں تو اس خدا کا نام لے رہی ہوں جو اس کا بھی خدا ہے۔ اس نے شکایت کر دی، تو اس کے نتیجے میں
فرعون نے اس سے کہا کہ بدل جاؤ، ہم بدلیں گے نہیں، ہم ایمان کا اظہار کر چکے ہیں، ہمارے لیے حکم تقیہ نہیں۔ تو ہسکیل کی جو بیوی تھی مومن علی فرعون کی، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ تندور منگایا گیا، تانبے کا اس کو روشن کیا گیا، اس میں پہلے ان کے بچوں کو ڈال دیا گیا، ایک ایک کر کے بچہ ان کا ڈالا گیا۔ جو سب سے چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا تھا، جب اس کو ڈالا گیا تو خدا نے اس کو گویائی دی، وہ جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو بولا، اپنی ماں کو کہا کہ ماں گھبرانا نہیں، تم حق پہ ہو اور حق پہ مرنے والے کبھی مردہ نہیں ہوتے۔ اس طرح سے اس نے بھی بڑی خوشی خوشی جو ہے موت کو گلے لگا لیا۔ تو تیسرا جو ان سے بھی افضل ہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولا متقیان علی ابن جنہیں نہ ماننے والے بھی آج بھی کرم اللہ وجہہ کے لطف سے جو انہوں نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکائی۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کبھی لمحے کے لیے کفر نہیں کیا۔ تو جناب سارا انہی میں سے ایک شخصیت، انہی میں سے کردار ہے کہ جنہوں نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور اللہ نے انہیں منتخب کیا، کیونکہ قدرت الہی اور پروردگار عالم کا علم جو ہے وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ مصلحت کو خود سمجھتا ہے کہ آئندہ کون ہمارے لیے کس کام آنے والا ہے۔ جناب سارا جو تھی وہ بنی اسرائیل سے تھی اور ایک انبیاء کے سلسلے سے تھی۔ اتفاق سے فرعون کے کسی طرح سے فرعون کے زوجیت میں آئی، اور وہ بھی مسئلہ خدا تھی کہ فرعون کی زوجیت میں کرنا ہوتی تو جناب موسیٰ کی حفاظت نہیں ہوتی، کیونکہ جناب سارا نے 3 موقعوں پر اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔ توجہ چاہتا ہوں، نبوت الہی اور نبی الہی کی حفاظت کی بنیاد پر خدا نے ان کو بہتر بنایا اور اپنے لیے لوگوں میں منتخب کر دیا، عورتوں میں کہ سارا منتخب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں سارا جیسی عورت ایک نبی کے حفاظت کے لیے کوشش کر سکتی ہے تو خدا اسے منتخب کرتا ہے، اور اگر کوئی حفاظت کی بھی کوشش کرے، یعنی نبی کو بھی بچانے کی کوشش کرے، نبوت کو بھی بچانے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کے ذریعے خدمت نبی کرتی رہے، دولت کے ذریعے دین کو آگے بڑھاتی رہے، تو اگر سارا منتخب ہے تو خدیجہ ان سے پہلے منتخب کی جائے گی۔ ایک سوال بھیجے محمد موقع ایسے تھے کہ جہاں پر نبی خدا کی مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ سوانح حیات سلسلے میں بہت زیادہ آپ جو ہے تاریخوں میں دیکھیں ملے گی، انہوں نے جو 3 موقعوں پر جناب موسیٰ کی حفاظت۔ پہلا موقع کہ جب جناب موسیٰ کے لیے خطرہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو خدا کی طرف سے وحی ہوئی کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا، موجوں کا کام یہ ہے کہ اس کو بہا لے جائیں، لیکن جناب موسیٰ کو خدا کو بچانا تھا، وہ خلاف روانی جو ہے وہ صندوق چل رہا تھا، یعنی وہ پانی ادھر کو بہ رہا تھا، صندوق پیچھے کی طرف جا رہا تھا، یہاں تک کہ اسی سے ایک نہر کٹ کے جاتی تھی دربار فرعون کی طرف اور اس کے قصر کی طرف، وہاں سے جو ہے وہ صندوق ادھر پہنچا تو اس وقت جو ہے صندوق کو اس نے نکالا، فرعون نے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ نکل نہ سکا۔ ایک بار ہاتھ بڑھایا تو وہ صندوق جو ہے بجائے آگے کے پیچھے ہو گیا، دوسری بار ہاتھ بڑھایا تو صندوق آگے کو گیا پیچھے ہو گیا، تیسری بار ہاتھ بڑھایا تب بھی وہ صندوق اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا تم ہٹو، یہ صندوق تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں، میں جا رہی ہوں۔ چوتھی بار جب ہاتھ بڑھایا تبھی نجات ملی۔ اب اگر آپ جس طرف سے غور کریں گے، پہلی بار بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، دوسری کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی، تیسری کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی، چوتھی کوشش کامیاب ہوئی، تو پتہ چلا کہ حق کم سے کم 3 کوششوں کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایک سوال ہے دریا میں سے نکالا، اس صندوق کو کھولا گیا، جب کھولا گیا تو اس میں دیکھا ایک بچہ ہے، اور اس وقت جو ہے اولاد نہیں تھی، فرعون کے ذریعے سے جو ہے جناب آسیہ کے پاس اولاد نہیں تھی، تو جناب آسیہ نے کہا اس بچے کو پالیں گے۔ فرعون نے کہا کہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے۔ تو جناب آسیہ نے اس کو سمجھایا کہ نہیں یہ بچہ نہیں ہے، اور یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، بہت ساری باتیں جو ہے کسی نے دریا میں ڈال دیا ہے تیرے خوف کی بنیاد پر، تو میرے پاس آ گیا۔ بہرحال وہ پہلی بار جناب موسیٰ کی مدد وہاں پہ کی، اور اس کے بعد جو ان کو گھر میں لائے
اللہ نے خدا نے یہ وعدہ کیا تھا مادر موسیٰ سے جب گھبرا رہی تھی پروردگار میرے بچے کو دریا میں ڈال دینے کا حکم دے رہا ہے لیکن اس کی حفاظت اور میرا دل نہیں گوارا کرتا میں اسے دریا میں ڈال دوں، تو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ گھبراؤ نہیں، جلد ہی ہم تمہارے بیٹے سے ملا دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے جناب موسیٰ کو دربار میں جب لایا گیا تو بچے کو غذا کی ضرورت ہے، آج کے زمانے میں تو بوتل وغیرہ جو ہے وہ اس سے چلتا سلسلہ، لیکن اس زمانے میں دائیاں لائی جاتی تھی اور بہتر یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی شرائط ہوتے تھے کہ اس کا دودھ پلایا جائے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد جب شرارتیں شروع کیا تو پھر مولانا صاحب کے پاس پہنچے کہ تعویذ دے دو۔ تعویذ کہے کے لیے کہ بچہ کو کہنا نہیں مانتا، شرارت بہت کرتا ہے یہ، تو صاحب پوچھے کہ میں یہ بتاؤ اس کو دودھ کس کا پلایا؟ میں دودھ تو ہم نے اس سے پلایا تھا بوتل سے، پاؤڈر کا دودھ تھا۔ کہتے اگر پاؤڈر کا دودھ جو تھا وہ دودھ جو پاؤڈر جو ہے وہ بھینس کے دودھ سے بنا تو پھر بچہ، اور اگر گائے کے دودھ کا وہ پاؤڈر بنا تو پھر بچہ، اور جب اس کا اثر اس میں آئے گا تو پھر ڈنگی نہیں مارے گا تو وہ کیا کرے گا؟ صلوات بھیجے محمد اس زمانے میں دائیاں رکھی جاتی، دائیں بلائی جاتی تھی، بلانے کے بعد اس کا دودھ پلایا جاتا تھا۔ جناب موسیٰ کے لیے بھی اہتمام کیا گیا، دائی آئی، جناب موسیٰ نے دودھ نہیں پیا کیونکہ وہ مشرکہ تھی۔ یہ سب نے لکھا ہے، تمام اہل تشیع اور تسنن سب نے روایتیں لکھی جناب موسیٰ کے بارے میں، سب نے خود قصص الانبیاء کے علاوہ جو ہے خلاصۃ الانبیاء جو کتاب ہے جو اہل سنت وغیرہ سب بھی اس میں لکھنے والے ہیں، حیات القلوب جو ہے علامہ مجلسی کی، سب میں لکھا گیا، اکثر کتابوں میں جو ہے لکھا ہوا ہے یہ روایت، جناب موسیٰ نے دودھ نہیں پیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشرکہ تھی، اس لیے موسیٰ نے دودھ نہیں پیا گیا۔ دوسری بلائی گئی اس کا بھی دودھ نہیں پیا، تیسری بلائی گئی اس کا بھی دودھ نہیں پیا گیا، یہاں تک کہ ان کی بہن جو ساتھ میں تھی انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کو بتاتی ہوں، جناب سارہ کے، جناب آسیہ کے اشارے پر، جناب آسیہ نے جو اشارہ کیا تو اس کی ماں کا انتخاب کیا گیا، وہ ماں کو بلایا گیا، تب انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ یہ سب لکھا ہے کہ مشرکہ ہونے کی بنیاد پر انہوں نے دودھ نہیں کیا کیونکہ وہ نبی تھے، اور نبی کسی مشرک یا مشرکہ کے یہاں نہ تو دودھ پی سکتا ہے نہ کھانا کھا سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اگر موسیٰ چھوٹے نبی ہوتے ہوئے اپنے اس بچپن کے عالم میں کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پی سکتے تو پیغمبر بڑے نبی ہوتے ہوئے ابو طالب کے گھر مسلسل کھانا کیسے کھاتے رہے؟ سوال بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد۔ اگر ان کی ایمان سمجھ میں نہ آئے تو پھر ان کے ایمان کو سلام ہے۔ جناب سارہ نے وہاں ان کی مدد کی، ان کی ماں سے ملا دیا۔ دوسرا مدد، تیسری مدد جب جناب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی ہوتی اور جو ہے اس کو ایک تماچا لگایا تھا، تب اس کی جو ہے لائٹ جلی، اس نے سوچا کہ یہی وہی بچہ ہے، اس کو ہم ماریں گے۔ تو جناب سارہ نے کہا اس کو مارنا نہیں، اس کی جو ہے آپ امتحان کر لیجیے۔ انہی کے کہنے پر، جناب سارہ کے کہنے پر اس کو ان کے سامنے لال اور انگار رکھے گئے، جس کی وجہ سے جناب موسیٰ کی جان بچ گئی تھی۔ یہ تین موقع تھے کہ جن کی وجہ سے جناب سارہ نے جناب موسیٰ کی مدد کی۔ موسیٰ کی مدد مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے دین کی مدد ہے۔ دین موسیٰ خود دین موسیٰ نہیں تھا، اللہ کا دین تھا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کے لیے خود جو ہے میں اس کی مدد، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، جو ہماری مدد کرے اس کی بھی مدد کی جائے گی۔ سارا تم نے ہماری مدد اپنی قوتوں کے ذریعے سے کی تھی، تو صحیح تمہاری مدد ہم دنیا میں یہ کریں گے کہ عورتوں میں منتخب کر لیں گے، آخرت میں یہ کریں گے کہ جنت میں تمہیں سرداری عنایت کریں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اس کے بعد جو ہے جب جادوگروں کا سلسلہ، سارہ نے بھی اپنا اور جناب آسیہ نے بھی اپنا ایمان ظاہر کیا، جس کے نتیجے میں جناب آسیہ کو قتل کیا گیا۔ ان کے قتل کا ذریعہ کیا ہوا؟ تو جو چاہتا ہوں کہ جب کوئی انسان بارگاہ الہی میں قربانی دینے کے لیے بڑھتا ہے، دیکھیے بہت سارے قربانی کے واقعات پیش ہوتے ہیں، وقت بہت جلدی سے گزر گیا کہ مجھے جدھر تک پہنچنا تھا وہاں تک ابھی پہنچ نہیں سکا۔ جناب پیغمبر اسلام کے علاوہ، ان کے علاوہ جو ہے اور بھی ادیان جو گزرے ہیں، جو اس سے پہلے دین الہی جو تھے، ان میں بہت ساری قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے انبیاء کی۔
جتنا انبیاء کی قربانیوں کا ذکر ہے اتنا ہی ہر منزل پر ہر مقام پر کہیں نہ کہیں نبی کے ساتھ ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، مددگار کی صورت میں کوئی نہ کوئی عورت بھی شامل ہے۔ جناب موسیٰ کی حفاظت کے لیے جناب آسیہ نے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیا کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، نام خدا کو باقی رکھنے کے لیے اگر نبی خدا کا زندہ رہنا ضروری ہے تو آسیہ کی جان حاضر ہے۔ آسیہ نے اپنے ایمان پہ اظہار کر دیا۔ فرعون نے ان کو قتل کرنے کی سازش بنائی، ان کی ماں سے سفارش کی، ماں نے منع کیا لیکن نہیں مانی، اور ان کو جو ہے اس طرح قتل کیا گیا، شکنجے میں کس دیا گیا، ہاتھوں میں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی اور دھوپ پہ ڈال دیا گیا۔ جناب آسیہ دھوپ میں پڑے پڑے، قرآن شاہد ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، آواز دیتی پروردگار تو میرے لیے جنت میں بہترین گھر بنا دے۔ جناب موسیٰ کی جب نظر پڑی تو آواز دی پروردگار اس نے میرے لیے قربانی دی ہے اور میں تیرا نمائندہ ہوں، اس لیے تو اس کی اذیت کو ختم کر دے، جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اس کا اثر اس کے اوپر نہ ہو، اور ایک مرتبہ بادل کو حکم دیا، دھوپ میں پڑی ہیں اس لیے ان کے اوپر سایہ کیا جائے۔ جناب آسیہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ میرے مالک ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ خدا نے اعلان کیا کہ آسیہ گھبراؤ نہیں، تمہاری دعا قبول ہوئی، نظریں اٹھا کے دیکھو۔ آسیہ نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو جنت میں اپنا قصر پایا، دیکھ کے مسکرائی۔ فرعون چڑ گیا، یہ کیسی عورت ہے، اسے ہم اذیت دے رہے ہیں مگر یہ ہنس رہی ہے۔ انہوں نے آواز دی قربانی الہی، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے رویا نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی عمر کو پہنچنے والی زمانے کی آسیہ ہو یا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر ہو، ہمیشہ مسکرایا کرتے ہیں۔ اسلام دے دو انہوں نے اپنی قربانی دی، یہ ان کو اللہ نے ان قربانیوں کے تحت منتخب کیا۔ اگلی دور پہ ایک کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، دوسرے کا نام جناب فاطمہ زہرا ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے ان کا تذکرہ ہم کریں گے۔ آسیہ نے اپنی قربانی پیش کر دی، خدا کا دین کی شریعت ان کی طرف سے آئے ہوئے نبی کو بچا لیا۔ تو اللہ کسی کی قربانی کو رائے گا نہیں، پروردگار دین کو بچانے والے، مذہب کو بچانے والے، شریعت کو بچانے والے جو ان کی قربانیوں کو رائے گا نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اپنے زمانے کی آسیہ ہوں یا اپنے زمانے کی جناب فضا ہوں یا اپنے زمانے کی جناب سارا ہوں یا اپنے زمانے کی جناب ہاجرہ ہوں یا پھر کربلا کے میدان کی عورتیں جنہوں نے کمال کر دیا۔ اپنے پارے جگر کو دے دینا بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی مشکل۔ جناب مظلوم کربلا کے لیے لکھا ہے کہ جب انہوں نے شب عاشور میں جائزہ لیا ہے تو دیکھا کہ مائیں خود اپنے بچوں کو یہ کہہ کے تیار کر رہی تھی کہ کل جو ہے قربانیوں کا دن ہے، میرے دودھ کا سر پہلے۔ سید زہرا کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ فاطمہ زہرا کی زندگی بھی آپ دیکھیں، 18 برس کی مکمل زندگی جس میں بڑھاپا بھی ہے، جوانی بھی ہے، بچپنا بھی۔ پیغمبر اسلام کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کیسے ہے، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کیسے رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ سید زہرا کے پاس پیغمبر بیٹھے تھے، فاطمہ سے گفتگو کرتے کرتے ان کے اوپر گزرنے والی اذیتوں کا ذکر کرنے لگے اور جو ہے رونے لگے۔ سیدہ زہرا سے کہنے لگے فاطمہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب تمہارا حق چھین لیا جائے، تمہارے اوپر مظالم کیے جائیں گے، تمہارے اوپر ہمارے خاص صحابی کے حکم سے پہلو پر دروازہ گرایا جائے، تمہارے گھر سے تمہارے شوہر کو گھسیٹ کے لے جایا جائے گا گلے میں رسی یا چادر کا پھندا ڈال کے، فاطمہ تمہیں بہت اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔ تو زہرا نے آواز دی بابا ان سب قربانیوں سے کیا خدا خوش ہوگا؟ پیغمبر فرماتے یقیناً فاطمہ خدا خوش ہوگا اور خدا تمہاری وجہ سے تمہارے چاہنے والوں سے بھی راضی ہوگا۔ میں کل عرض کروں گا کہ 3 جو ان کے نام کے جو معنی ہیں اس کی کیا وجہ ہے، کیسے کیسے ان کا کیا مطلب ہے، یہ میں کل انشاءاللہ آگے سلسلہ بڑھے گا۔ فاطمہ خوش ہوئی، پہلی بار فاطمہ بعد ان باتوں کو سننے کے بعد اور سید زہرا جناب امام حسین کے مسائل سننے کے بعد پہلی بار مسکرائی تھی جب شہادت پیغمبر قریب آئی تھی۔ کیوں مسکرائی تھی؟ اس بنیاد مسکرائی تھی کہ بابا نے آواز دی تھی کہ بیٹا سب سے پہلے مجھ سے ملنے تم آؤ، اور بابا کے بعد پہلی بار مسکرائی تھی جب جناب فضا نے ایک صندوق بنایا تھا کہ جو
پردے کی حفاظت کے لیے تھا کہ آپ کو شہادت کے بعد اس میں رکھ کے لے جایا جائے. فاطمہ ذرا مسکرائیں. اس کے بعد تاریخ میں نہیں ملتا کہ فاطمہ کم مسکرائیں. آج بھی جب بھی روایت ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے فاطمہ رومال لے کے آ جاتا ہوں. کاہے کے لیے آتی؟ میرے بیٹے کے رونے والے، لا تیرے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لیتی. سلام فاطمہ زہرا تو معصومہ تھی، مگر سلام ان بیویوں پر کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کے لیے بچوں کو بھیجا. جناب میں لیلا نے اپنے بیٹے علی اکبر سے یہ کہہ کے رات بھر قربانی کے لیے تیار کیا، بیٹا کل دیکھو کوئی بھی صحابی آگے بڑھنے نہ پائے. اکبر کے کرے مادر گرامی میں تیار ہوں، آپ مجھے اجازت دلوائیے پہنچتا ہوں. عزیزان محترم، بیویوں کی قربانی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، مگر مجھے تو اس وقت ایک چھوٹی سی روایت کے سہارے سے بیوی کی قربانی پیش کرنا ہے. اس بیوی کا نام ہے جناب سکینہ بنت الحسین، جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی زیادہ قربانی دی ہیں، اتنی اذیتیں اٹھائی ہیں کہ تاریخ لکھنے سے عاجز ہے، لوگ سننے سے عاجز ہیں، ذاکر پڑھ نہیں سکتے. اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو فاطمہ کی وہ پوتی کتنی مسائل میں مبتلا تھی. عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص جو تھا امام کا چاہنے والا نہیں تھا، اس کا نام تھا عیسیٰ نام تھا، وہ خود عیسائی تھا، عیسیٰ نام رکھتا تھا، یہ مسیح اس کا نام تھا. وہ شام کے سفر کی طرف گیا. کہتا ہے جب میں شام میں سفر کر کے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شام کو سجایا ہوا ہے. میں نے کہا یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کیا کوئی عید کا موقع ہے؟ کہا نہیں، یزید جیت چکا ہے، ایک لشکر کو قتل کیا ہے، اس کے ساتھ میں جو عورتیں تھیں ان کو گرفتار کر کے لا رہا ہے، اس کی خوشی میں خوشیاں منائی جا رہی. کہتا میں کنارے کھڑا ہو گیا، میں نے بھی غور کیا کہ کون آ رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنی خوشیاں منائی جا رہی. تو میں نے دیکھا کچھ اسیر آ رہے ہیں، ننگے پشت موٹوں میں بیٹھی ہوئی کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے سروں پر ردائیں نہیں ہیں، بالوں سے چہروں کو چھپائے ہوئے ہیں. فاطمہ زہرا خوشا نصیب، آپ کا جنازہ بھی شب میں اٹھا ہے، مگر آئیے تو صحیح، آپ کی بیٹیاں بازاروں میں بندہ ہیں. ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے. ایک مرتبہ نظروں کو اٹھا کے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں. پریشان ہو گیا یہ بیویاں کون ہیں، باویلا مچا ہوا ہے. کچھ بچے ہیں کہ جن کے گلوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ گھبرا گیا، گھبرا کے پھر نظر اٹھائی، کیا دیکھا انہی اونٹوں کے درمیان میں اونٹ ہے جس کے اوپر ایک بچی بندھی ہوئی ہے. ایک بچی بندھی ہوئی ہے، کس کے پشت شتر میں باندھا گیا ہے. جب اونٹ چلتا ہے تو بچی تڑپتی ہے، تڑپ تڑپ کے کسی طرح اشارہ کر کے کہتی ہے ابو ارے میرا سینہ بھی چھل رہا ہے، میری پشت بھی چھل رہی ہے، آئیے میری مدد کو پہنچیے. یہ پریشان ہو گیا، پوچھے تو کس سے پوچھے یہ کس کا قافلہ ہے. کسی سے معلوم کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ لوگ بغاوت کرنے والے حکومت کے خلاف. لیکن ایک مرتبہ قافلے کے سب سے پیچھے دیکھا کہ نہیں وہ لاغر ہے جو سر جھکائے بیٹھا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. آگے بڑھا، کہا کہ ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، جواب دیجئے. کہ جلدی جلدی پوچھو، مجھے رکنے کا حکم نہیں ہے. کہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کون ہیں؟ ارے یہ کس کا قافلہ ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ امام نے آواز دی مدینے کا نام سنا ہے؟ کہا مدینے کو تو جانتا ہوں، جہاں آخری نبی رہا کرتے تھے، ان کے اہل بیت رہتے تھے. کہا ہم ان کے اہل بیت ہیں، ہم علی ابن الحسین ہیں، ہم حسین ابن علی نبی کے نواسے اور نبی کے بیٹی فاطمہ زہرا کے بیٹے کے بیٹے ہیں. اب یہ سب کون ہیں؟ کہا یہ ہمارے مخدرات عصمت و طہارت ہیں، وہ میری پھوپھیاں ہیں، وہ میری بہنیں ہیں کہ جن کے سروں پر ردائیں نہیں. کہا کہ ہم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تمہیں جو ہے شہادت نصیب ہوگی، لیکن میں پریشان تھا کہ شہادت کا کیا مطلب ہے. میں تو اس منزل پہ ہوں لیکن پیغمبر کے ساتھ کیسے محشور ہوں گا، تو میں پریشان تھا کہ اس کا تعبیر کیا ہے. کہا مولا گواہ رہنا، میں آپ کے ہاتھوں میں دعویٰ کرتے کرتے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، پیغمبر کے دین پر ایمان لاتا ہوں. یہ کہہ کے تلوار نکالی، حملہ شروع کر دیا، لڑتا جاتا اور کہتا جاتا ہے ظالموں اہل بیت نے گرفتار کیا ہے، یہ اہل بیت رسول ہے. اتنا سنا زینب نے کہ دیکھا کوئی شخص لڑ رہا ہے، سجاد سے پوچھا یہ کون جو میرا ہمدرد ہے؟ کہا یہ پہلے مسلمان نہیں تھا، عیسائی المذہب ہے جو لڑنے کے لیے آیا ہے. زینب نے سر پر ہاتھ رکھا، نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے نانا رسول. آپ نے دیکھا کوئی مسلمان ہماری مدد کو نہ آیا، اگر کوئی آیا تو نام مسلم تھا. ایک مرتبہ آواز دی اماں کو مادر گرامی، ارے آپ دیکھ رہی ہیں یہاں بھرے ہوئے بازار ہے، کوئی بھی ہمارا چاہنے والا
والصلاة والتسليم على أمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى إجرة ربي الظالمين ورضي الله وسلم وعلينا مجلس كتمنا وقول فرما تو قرضدار کے قرضوں کو آسان اور سخت پروردگار ادا فرما مالک کی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما سب کے امام کے اور صاحب شاملوں کی توفیق عنایت فرما رجال حال کی روشن ورور فرما جو غربت پردیس و منافع بجان موال تعلق کی حفاظت فرما ذل شفاء کاملہ صحت عادلہ عنایت فرما حاضرین مجلس وانیان مجلس کے تمام بھی تمام پورا فرما جناب سیدہ کے حوالے سے جو روزگار میں مالک ان کے کفایل مسک و عنایت فرما جو لوگ پریشان حال سب کی پریشانی کو دور فرما میرے مالک بیماروں کو اور جناب اہل بیت کی صدق میں جو ممنان جو اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما میرے مالک جو بے گھر ہیں اہل بیت کو جو ہے گھروں کا خصوصاً جناب سیدہ کے اس گھر کا واسطہ جس کو ملائکہ سلام کے لیے آتے تھے ان کو گھر عنایت فرما اور تمام علماء اعلام مراجع کرام کی حفاظت فرما